مہینہ ایسا ہو جس میں لیلۃ القدر نہ ہو. کیوں؟ لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو 1000 مہینوں میں 83 سال ہے, 83 لیلۃ القدر آ جائیں گی. تو 83 لیلۃ القدر اگر آ جائے تو پھر 1000 مہینے سے بہتر کیسے بنے؟ تو انہوں نے فرمایا بہتر سے مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ کریں ہم 1000 مہینوں کی عبادت سے. 1000 مہینے ایسے جن میں لیلۃ القدر نہ ہو, تو یہ رات جو ہے ان کی عبادت سے زیادہ افضل اور زیادہ بہتر ہے. اسی طرح حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو زیادہ آپ نے بھی پسند فرمایا کہ یہی قول جو ہے زیادہ بہتر اور راجح ہے. اور اسی طریقے سے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے حضور نے فرمایا رباط لیلۃ فی سبیل اللہ, آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی سرحد پر یا مسلمانوں کے کسی ملک کی حفاظت کے لیے اگر ایک رات پہرا دے, آپ نے فرمایا کہ اس کو 1000 رات میں اور جتنی عبادت کرے اس سے اس ایک رات کا ثواب زیادہ ہے. یعنی جو مجاہد سرحدوں پہ ملک کی حفاظت کرتے ہیں اور ملک کے لیے پہرا دیتے ہیں کہ دشمنوں سے محفوظ رہے, کافروں سے محفوظ رہے, ان کا ایک رات کا جاگنا جو ہے 1000 رات سے بہتر ہے. اس لیے مفسر نے فرمایا کہ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے جن مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو. اسی طرح حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, جمعہ کی ادائیگی کے لیے آئے بحیۃ حسنۃ, اچھا حالت میں, اچھے لباس میں, یعنی غسل کرے اور حجابت کرے, اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگا کے تیار ہو کے چلے, وَنِيَّةٍ صَالِحَةٍ, اور خالص نیت کر کے آئے کہ میرا اللہ میں تیرے نماز فرض ہے اور تو نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کے دن سارے کام چھوڑ کے آؤ, میں صرف تیری رضا کے لیے جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے. حضور پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس کو اس گھڑی کے بدلے میں جو ادا کرے گا, 1 سال روزہ رکھے اور 1 سال رات کو جاگتا رہے تو اس سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتے ہیں. یہ فضیلت ہوتی ہے. اس کا معنی یہ نہیں کہ تم رمضان کے روزے چھوڑ دو, کو جمعہ جو پڑھ رہے ہیں تو رمضان کے روزوں کی چھٹی ہو گئی, یہ مراد نہیں ہوتی. یہ فضیلت ہوتی ہے, ترغیب ہوتی ہے تاکہ بندے زیادہ سے زیادہ اندر آئے. اگر کوئی فرض چھوڑ دے گا تو وہ تو نعوذ باللہ ویسے ہی دین سے نکل گیا, تو اس کے بعد پھر فضیلت حاصل کرنے کا کیا فائدہ. یا کوئی آدمی دماغ میں یہ رکھ لے کہ چلو یار اس دفعہ رمضان کے آخری 10 راتیں عبادت کر لیں گے, اب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, یا روزے کی کیا ضرورت ہے, یا قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, وہ تو ایک نماز چھوڑنے سے کافر ہو جائے گا, بات تو ختم ہو گئی. تو لہذا اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہ تو فرض ہیں ہی ہیں. یعنی ہم نے 5 نمازیں پڑھی ہے تو فرض ہے, ان کے چھوڑنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا. اگر اللہ نے ہمیں دولت اور مال دیا ہے تو سال میں ہم نے 2.5% زکوٰۃ دینی, وہ تو اللہ کا فرض ہے, وہ تو ہم نے ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر اللہ نے ہمیں صحت, تندرستی اور پیسہ دیا ہے تو زندگی میں 1 دفعہ حج ہم نے کرنا, وہ اللہ کا فرض ہے, وہ تو ہم نے ادا کرنا ہے ہر شکل میں. اسی طریقے سے باقی ہے نفلی عبادات کہ اللہ نے ہمیں ایسی رات بھی عطا فرمائی کہ ایمان بھی ہو اور اس کے ساتھ فرائض کا پابند بھی ہو اور پھر جمعہ کے لیے آئے تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا. اگر اسی طرح وہ اللہ کا ماننے والا ہے, ایمان بھی کامل ہے, شرک بھی نہیں کرتا, بدعات بھی نہیں کرتا, اگر اس نے لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیں باقاعدہ ایک روایت میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو تمام جانے والے فرشتے پھر ایک دوسرے کو احوال دیتے ہیں, اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ اتنی مفصل احوال دیتے ہیں کہ احوال پہلے آسمان والے, پھر دوسرے والے, پھر تیسرے والے, پھر چوتھے والے, اسی طرح سدرۃ المنتہا تک جو فرشتے ہیں وہ سب ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا شخص جو ہے, ان نے کہا بھئی پچھلے سال تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اس رمضان میں لیلۃ القدر میں ہم نے دیکھا وہ تو بدعت میں الجھا ہوا, وہ تو بدعتی بن گیا. تو وہ فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کے لیے دعائیں بند کر دو, ہم اہل بدعت کے لیے دعائیں نہیں کرتے. اور اسی طریقے سے وہ کہتے ہیں بھی فلاں آدمی جو پچھلے سال بدعت والا تھا اس سال تو ماشاءاللہ وہ واحد بن گیا,
اور ماشاءاللہ وہ سنت کے مطابق عمل کریں تو فرشتے کہتے ہیں اچھا اس کے لیے دعائیں شروع کر دو، اس کے لیے دعائیں شروع کرو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور مزید درجات بلند فرما دے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ یہ فضیلت ہے، درود شریف کی فضیلت ہے، تہجد کی فضیلت ہے، اشراق پڑھنے کی فضیلت ہے، اوابین پڑھنے کی فضیلت ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، جمعہ کے دن کی فضیلت ہے، جمعہ کی نماز کی فضیلت ہے۔ یہ فضائل ہوتے ہیں۔ مانا کیا ہے؟ جو پہلے ایمان پہ ہوگا، اگر پہلے اندر ایمان نہ ہو، کوئی رام چندر ہو، کوئی گرو مندر ہو، تو اس کو کیا فائدہ ہوگا لیلۃ القدر کا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا جناب کسی عبادت کا یا کسی نماز کا یا کسی روزے کا؟ یہ فائدہ تو تب حاصل ہوگا کہ ایمان بھی ہو، اعمال صالحہ بھی ہوں، اللہ کے فرائض پر بھی وہ پابند ہو۔ جیسے صحیح حدیث میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کے فرشتے بخشش مانگتے ہیں، لیکن جو آدمی شرابی ہے پکا اس کے لیے وہ بخشش نہیں مانگتے۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آ گیا کہ جو چغل خور ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث پاک میں آ گیا کہ لیلۃ القدر کی رات میں اور رمضان کے مبارک مہینوں میں ہر آدمی کو گناہوں سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، جہنم سے آزادی کے پروانے ملتے ہیں، لیکن جو والدین کا نافرمان ہے اللہ فرماتے ہیں اس کو رہنے دو، اس کو کوئی پروانہ نہ دو۔ جس نے اپنے والدین کا بھی حیا نہیں کیا، جس نے اپنے والدین کی فرما برداری نہیں کی، جن ماں باپ نے اسے پیٹ میں اٹھایا، بچپن سے اٹھایا، اس کو کندھوں پہ بٹھایا، اس کے پیشاب کو برداشت کیا، یہ اگر ان کا باغی ہو گیا ہے تو اپنے رب کا فرما بردار کیسے ہو سکتا؟ اسی لیے ہمیشہ یاد کریں تو وہ ان فضیلتوں سے محروم ہو جاتا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورت بڑی عبادت گزار ہو لیکن اگر خاوند ناراض ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ اسی طرح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ صحیح حدیث میں آیا کہ اگر خاوند نے اپنی عورت کو رات کو بلایا اپنی حاجت پورا کرنے کے لیے اور عورت بیمار بھی نہیں تھی اور عورت کو ایام کے دن بھی نہیں تھے اور عورت کو کوئی ایسا عذر شرعی نہیں تھا لیکن اس نے انکار کر دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ صبح تک اللہ کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں کہ تم نے اپنے خاوند کی اطاعت نہیں کی، تم نے اس کے حکم کی تعمیل نہیں کی ہے۔ اور اگر خاوند گناہوں میں مبتلا ہوگا تو اس کی ذمہ داری پھر کس پہ آئے گی؟ پھر اس کو نکاح کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نکاح کا تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، دونوں جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائیں، دونوں جو ہے وہ غلط نظر ڈالنے سے بچ جائیں۔ اگر نکاح کے بعد خاوند اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرے یا بیوی اپنے خاوند کے حقوق ادا نہ کرے وہ تو اللہ کی لعنت کے مستحق بن جاتے کہ پھر اس کو نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت روٹی پکا دے، نکاح اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ گھر میں ہم نے ایک نوکر رکھا ہے، نکاح تو اس لیے تو نہیں کیا جاتا کہ عورت ہمارے کپڑے استری کر دے اور کپڑے دھو ڈالے اور سارا دن گھر میں صفائی کرے اور کھانے پکائے اور ہم نے بہترین ایک کوک نوکر رکھ لیا، ایک طباخ نوکر رکھ لیا۔ عورت تو اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاوند کو گناہوں سے بچائے، وہ اپنے خاوند کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچائے، وہ اپنے خاوند کے لیے ہر وقت اتنی اہتمام کے ساتھ تیار رہے کہ اس کے خاوند کو غلط عورت پہ نظر ڈالنے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا یاد رکھو یہ فضیلتیں تب حاصل ہوگی جب اثر بھی ہو۔ کیا مانا؟ مثال دی ہے علماء نے کہ اگر ہم 1 لاکھ ریال تجارت میں ڈالیں گے تو نفع پھر ہی آئے گا، تو جب اصل ہی نہ ہو تو نفع کیا آئے گا؟ نفع تو تب ملے گا جب اصل بھی ہو۔ اگر ہماری اصل پونجی نہ ہو تو نفع حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر ایمان ہی نہ ہو، اگر آدمی اللہ کا فرض ہی نہ پڑھتا ہو، جو آدمی صبح کی نماز ہی نہ پڑھے، عشاء کی نماز نہ پڑھے وہ تراویح پڑھے گا؟ جو آدمی فرائض اللہ کا پابند نہ ہو اس کو لیلۃ القدر کا کیا فائدہ ہے؟ جو آدمی 8 دن نماز نہ پڑھے اس کو جمعہ کے دن نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر 8 دن کی نمازیں اس نے ضائع کر دی صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آ گیا کہ چلو دوستوں کو بھی مل لیں گے، ذرا گپ شپ بھی ہو جائے گی اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ یار یہ بھی مسلمان ہے، یہ رام چندر ابھی نہیں بنا، ابھی یہ ہندو نہیں بنا ہے، مسلمان آ جاتا ہے، چلو ہفتے کے بعد مسجد میں نظر آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں ایسی باتیں جو ہیں ہمیشہ دماغ میں رکھ لیں کہ ان کی فضیلت تب حاصل ہوگی جب اصل ایمان ہوگا، اصل اللہ کے فرمان کا پابند ہوگا۔ اگر ایک آدمی ویسے ہی نافرمان ہے تو فضیلتوں کا کیا مطلب؟ یہ فضیلتیں حاصل ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی
صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. انہوں نے کہا کہ یہ رات لیلۃ القدر والی 1000 مہینے سے بہتر. انہوں نے کہا 1000 مہینہ جو ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ساری یعنی قیامت تک جو وقت آئے گا سارا مقابلہ کرو تو نہیں مقابلہ کر سکتا ہے اس رات کا. انہوں نے کہا 1000 مہینہ محاورات عرب میں ویسے کہہ دیا جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا قرآن میں آتے یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ کہ ان کے تمنا ہوتی ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی ملے. کیا بنے یعنی میں ہمیشہ زندہ رہوں. تو انہوں نے کہا کہ یہاں بھی 1000 مہینے سے مراد صرف 1000 مہینہ نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا مقابلہ باقی اگر قیامت تک ایسا وقت جس میں لیلۃ القدر نہ ہو تو اس رات کا برابر نہیں ہو سکتی. بعض علماء کرام نے قرآن مقدس کی اس آیت سے استدلال فرمایا ہے اور بعض علماء نے ایک اور قول مبارک بھی لکھا. انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کو 500 مہینے ملی ہے حکومت اور ان کی حکومت انسانوں پہ تھی, ان کی حکومت جنوں پہ تھی, ان کی حکومت پرندوں پہ تھی, ان کی حکومت جو ہے وہ تو ہواؤں پہ تھی. ایسا ملک آج تک اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو سلیمان علیہ السلام کو ملا. انہوں نے فرمایا کہ ان کو 500 مہینہ ملی اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ ذی القرنین جو گزرا ہے جو مشرق تک بھی پہنچا اور مغرب تک بھی پہنچا جس کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی تو اس کا ملک جو ہے انہوں نے کہا کہ وہ بھی 500 مہینے رہا ہے. تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان کو اکٹھا کرو تو وہ بنتا ہے 1000 مہینہ. اللہ نے فرمایا میرا مدعی آپ کی امت کو میں نے ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اس میں یہ عبادت کرے تو نہ سلیمان کا ملک مقابلہ کر سکتا ہے نہ ذوالقرنین کا ملک مقابلہ کر سکتا. تو بعض علماء کرام نے ان میں ایک اور قول بھی جمع فرمایا ہے. اس لیے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر یعنی یہ تو ایسی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے پہ اگر ہم 1000 مہینے کا وہ سلطنت اور وہ ملک اور رکھیں تو وہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کی عبادت اور رات کی لذت عطا فرما دی ہے اور تہجد کی لذت جن کو مل گئی ہے ساری دنیا کی لذتیں اس کے مقابلے پہ ہیچ ہیں. اس لیے ایک بادشاہ کو ایک اللہ والے کو کسی بادشاہ نے لکھا ہے کہ جی آپ تشریف لے آئے اور ہم آپ کو اپنے ملک میں شریک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سلطنت میں حصہ دار بنانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ اللہ نے جب سے ہمیں راتوں کی سلطنت عطا فرمائی ہے اس کے مقابلے میں تمہاری سلطنت کوئی قیمت نہیں رکھتی. یعنی جو رات کی عبادت میں لذت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان بھی ہو تو وہ لذت بھی دینا. اس لیے حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ. بعض روایت میں جعلت آپ نے فرمایا میرے لیے اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز بنا دی. نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کو نماز میں جو لذت ملتی ہے نماز اور عبادت میں جو راحت اور سکون اور طمانینت ملتی ہے ساری دنیا کا ملک بھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم تو نماز اصل میں پڑھتے ہیں نا جی منافقوں کی طرح اپنے سر سے باہر اتارا پھینکا اللہ اکبر کیا جان چھڑائی اور بھاگے. ہمیں کیا لذت ملے اور لذت ہمیں تب ملے جب اندر بھی ہمارا پاک ہو. لذت ہمیں تب ملے جب کھانا بھی ہمارا حلال ہو. لذت ہمیں تب ملے جب زبان بھی ہماری سچ بولنے والی ہو. لذت بھی ہمیں تب ملے جب ہمارا خشوع اور خضوع بھی قائم ہو. لذت ہماری تب ملے کہ جس کے دروازے پہ کھڑے ہیں اس سے معاملہ بھی ہمارا درست ہو. پھر جا کے لذتیں حاصل ہوتی ہیں اور جن کو وہ لذتیں نصیب ہو جاتی ہیں پھر ان سے پوچھیں کیونکہ یہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی. اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ عبادت کی لذتیں جو ہے یہ چکھنے کی چیز ہے زبان سے نہیں بتایا جا سکتا. مثلا آپ کسی سے کہیں کہ جی حلوہ بڑا بھی اچھا پکا ہوا ہے تو کتنی آپ تعریف کرتے ہیں وہ اس کی اچھائی کو نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو چکھے نا اسے کیا پتا کتنا اچھا پکا ہوا ہے. وہ تو ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک دفعہ ہارون الرشید نے امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایک بڑا تاریخ میں مزاحیہ واقعہ لکھا ہے علماء کا کہ بادشاہ نے ایک دفعہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ نے کبھی کدو کا حلوہ بھی کھایا ہے؟ تو
امام صاحب نے کہا کہ میں تو قاضی آدمی ہوں، جب تک ملزم حاضر نہ ہو میں دیکھنے لوں، مجھے کیا پتا کیا ہوتا ہے کدو کا حلوہ، ملزم حاضر کرو۔ تو انہوں نے فوراً حلوہ پکا کے پیش کر دیا، تو واقعی بادشاہ کا پکا ہوا اور اس کے گھروں کا پکا ہوا لذیذ تو ہوگا۔ تو امام صاحب کو بڑا لطف آیا، تو انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا جی فیصلہ فرمانے کا، اتنا جلدی تو عدالت فیصلہ نہیں کرتی، 2-3 دفعہ پیشی ہوگی، پھر ملزم حاضر ہوتا رہے گا، پھر غور کریں گے، پھر جا کے ہم فیصلہ کریں گے۔ تو بادشاہ بہرحال اس وقت تو بادشاہ بھی یعنی علماء کے قدردان تھے، تو بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا کہ چلو یہ بھی ایک انداز ہے نا مانگنے کا، خود نہیں کہا کہ مجھے کھلاؤ، خود نہیں کہا مجھے کھلاؤ، لیکن ایک انداز میں اشارہ فرما دیا تو ٹھیک ہے، وہ تعمیل کرتے رہے اور باقاعدہ بھجواتے رہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عبادت کے اندر یا اللہ کے ذکر کے اندر جو لذت ہے یہ بتائی نہیں جا سکتی، اس کا کوئی زبان آج تک پیدا نہیں ہوئی جو آپ کو سمجھا سکے، اس کو نصیب ہوگی جو اس لذت میں آ جائے۔ جیسے کسی کو آپ بتائیں کہ دریا کیا ہوتا ہے، بتاتے رہے گا، دھکا دیں جب دریا کے اندر گرے گا تو پتہ لگے گا دریا کیا ہوتا ہے، پھر پتہ لگے گا کہ سمندر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بھی اللہ کے، جیسے کہ بعض بزرگوں نے کہا نا کہ اللہ ہوئے کے بڑے مزے پر جو چاہے چکھ لے، لیکن آئے اور چکھے تو صحیح نا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اگر دلوں کی طمانینت اور سکون کو ڈھونڈنا ہے تو اللہ کے ذکر میں آئے۔ یعنی آپ تجربہ کریں، 40 دن کے لیے توبہ کر لیں، حرام نہ کھائیں، توبہ کر لیں، 40 دن تو کوئی مشکل نہیں ہے، 40 دن تو ہمت کر سکتا ہے نا آدمی کہ میں نے حرام نہیں کھانا، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے غلط نظر نہیں ڈالنی، میں نے گھر میں بھی غلط بات نہیں کرنی، میں نے غیبت نہیں کرنی، میں نے کوئی دھوکہ فریب اور کچھ نہیں کرنا، اور نماز پڑھتے رہے حلال کھا۔ 40 دن کے اندر دیکھیں کہ تمہاری نماز کیسے بن جاتی ہے اور تمہاری لذتوں کا کیا حال ہے۔ اس لیے لیکن شرط یہ ہے کہ ذرا اس میدان میں تو آئے نا جی۔ آپ نے دیکھا ہے ایک آدمی صرف جھاڑو لگاتے اس کی وردی بھی علیحدہ ہے، جب تک وہ وردی نہ پہلے جھاڑو نہیں دینے دیتے، جب تک صفائی کے لیے آنے والا اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی پیرے پہ کھڑا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی ڈرائیور ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، اور کوئی بیرا ہے تو اس کی وردی علیحدہ ہے، کوئی ہوٹل میں کام کرنے والا اس کی وردی علیحدہ۔ تو تم بھی تو اللہ والوں کی حلال وردی پہن کے آؤ عبادت میں، اور پھر دیکھو کہ مزہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا، پھر دیکھو کہ تمہارے اندر وہ ذوق عبادت پیدا ہوتا ہے کہ نہیں پیدا ہو۔ تم کہو کہ ہم انہی کپڑوں میں گناہوں میں بھی مبتلا رہے ہیں اور اللہ اکبر بھی کر رہے ہیں، کیا مزہ ہے؟ کسی کا چوری کا مال کھایا ہوا ہے، یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے، تازہ فریب کیا ہوا ہے، کوئی ملازمت میں رات کو چوری کر رہا ہے، کوئی مالک کو بتائے ہوئے بغیر پیسے کھا رہا ہے، اور پھر کہے عبادت میں بھی لذت مل رہی ہے، تو پھر کبھی نہیں ہو سکتا۔ حرام کے ساتھ عبادت کو ملا ڈالے تو لذت کیسے پیدا ہو؟ لذت تو آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر آپ اعلیٰ سے اعلیٰ شربت بنائیں، ماشاءاللہ روح افزا لے لیں یا اور کوئی اعلیٰ شربت لے لیں، اور اس میں تھوڑی سی مٹی بھی ڈال دو تو مزہ آئے گا؟ بنا کر دیکھ لینا گھر میں جا کے رات ایک گلاس، کہ بہترین شربت بنا کے نیچے سے مٹی اٹھا کے تھوڑی اندر ڈال دو، یا کوئی آپ راکھ تھوڑی سی ڈال دیں اس میں، ایک یعنی آپ نے شربت بنائی ایک جگ اور اس میں راکھ ڈال دیں 1 چمچہ، پھر مجھے پی کے دکھائیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ سالن بنا لیں اور مٹی ڈال دیں، اعلیٰ سے اعلیٰ چیز بنا لیں اور اس کے اندر میں، تو اگر آپ کا اتنی چیز مٹی ڈالنے سے خراب ہوگی تو عبادت پھر حرام اندر آنے سے کیسے لگ سکتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ذکر میں لذت نہیں ملتی، ہمیں اللہ کے قرآن میں دل نہیں لگتا، ہمیں نماز پڑھنے میں لذت نہیں ملتی، ہمیں قرآن پڑھتے ہیں ادھر سے پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے نکل رہا ہے، اور قرآن کھڑے ہوئے سن رہے ہیں اور چلے گئے پتہ ہی نہیں کیا سنا تھا اور کیا کہا تھا اور کیا بات تھی اور کیا نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم عبادت کرنے کے بعد آخر میں اس میں مٹی ڈال دیتے ہیں، عبادت کرنے کے بعد جھوٹ بول دیا، عبادت کرنے کے بعد زبان سے گالی نکل گئی، عبادت کرنے کے بعد کسی کو برا کہہ دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی پر تانا ڈال دیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب کو نفرت اور حقارت سے دیکھ لیا، عبادت کرنے کے بعد کسی غریب پر ظلم کر لیا، وہ ساری محنتیں جو تھیں وہ حقارت ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں عبادت کی توفیق عطا بخشے۔ اب فرماتے ہیں وقال الامام محمد حدثنا اسماعیل بن ابراہیم وقال حدثنا ایوب بن ابی قلابہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
قال لما حضر رمضان قال رسول الله قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه ابواب الجنه وتغل فيه ابواب الجحيم وتغل فيه الشياطين فيه ليله خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي من حديث ايوب به. ولما كانت ليله القدر تعدل عبادتها عباده 1000 شهر ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آیا حضور پاک آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ قد جاءکم شہر رمضان رمضان کا مہینہ آ گیا ہے. شہر مبارک یہ برکت والا مہینہ افترض اللہ علیکم صیاما اس مہینے کے روزے اللہ نے تم لوگوں پہ فرض کیے ہیں ہر کلمہ پڑھنے والے پہ فرض کیے ہیں. فرمایا تفتح فی ابواب الجنہ رمضان کے اندر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں وتغلق فی ابواب الجحیم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں وتغل فی الشیاطین اور شیاطین جو جن ہیں شیطان ان کو زنجیریں ڈال دی جاتی ہیں. اور اس کے بعد فرمایا فیہ لیلۃ خیر من 1000 شہر اور اسی رمضان المبارک کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور آپ نے فرمایا جو اس رات کی عبادت اور خیر سے محروم رہ گیا معلوم ہوا کہ وہ محروم ہے پھر اس کو خیر حاصل بھی نہیں ہو سکتی. یعنی اتنی بڑی رحمت کا مہینہ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس کے اول کے اندر جو ہے رحمت ہوتی ہے اور اس کے بعد فرمایا دوسرے حصے میں مغفرت ہوتی ہے اور تیسرے حصے میں جہنم سے آزادی کے پروانے ملتی ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ جو اس رات سے محروم رہے. لیکن یہ یاد رکھو آدمی سوچتے ہیں نا جی کہ جب شیطان باندھے ہوئے ہیں جیسے ایک آدمی نے مجھ سے خود پوچھا کہ جی شیطان تو باندھے ہوئے ہیں لیکن میں نے تو آج بھی گناہ کیا ہے تو شیطان جب بند کیا تو میں نے گناہ کیوں کیا کہ حضرت شیطان بندے ہوئے ہیں آپ تو بندے ہوئے نہیں ہیں نا. شیطان باندھ دیا جاتا ہے لیکن سارا سال جو دوستی رہتی ہے شیطان سے اس کی صحبت کا اثر تو ہم پر 1 مہینہ سے رہتا ہے نا. وہ چاہے اس کو باندھ ڈالیں چور چاہے بندھا جائے لیکن دوست اس کا کام کرتا رہتا ہے ہم خود پھر بن جاتے ہیں نا. اور اسی طرح یاد رکھو کہ شیطان جو ہے وہ بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا من الجنۃ والناس ایک شیاطین تو وہ ہیں جو جنات میں سے ہیں اور ایک شیاطین وہ ہیں جو بندوں میں سے ہیں. وہ ان کو باندھا جاتا ہے جو جنات میں سے ہیں جو بندوں والے ہیں وہ تو کھلے ہوئے ہیں وہ بھی تو گمراہیاں پھیلاتے رہتے ہیں. تو اس لیے یہ بات نہیں ہوتی. مقصود یہ ہوتا ہے بیان کرنے کا کہ یعنی شیاطین کی کوئی حد ہے اور جہنم کے دروازوں کی کوئی حد ہے. یعنی اللہ وافر یعنی ان مہینوں میں جنت کے دروازے کھلے. اب جنت کے دروازے کھلے ہم جنت میں تو نہیں جا رہے جنت تو اپنی جگہ ہے نا جنت تو ہمیں ملے گی قیامت آنے کے بعد. اچھا جہنم کے دروازے بند ہیں تو کوئی جہنم میں نہیں کیا بند ہو یا کھلے ہوں. مانا یہ ہوتا ہے کہ جتنے شر والے راستے ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے اور خیر والے راستے جو ہیں وہ کھولے جا رہے ہیں تاکہ تم خیر کی طرف بڑھو تم خیر کی طرف بڑھو اور اچھائی کی طرف بڑھو. اسی سے آدمی اندازہ لگا لیتا ہے. علماء نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں دیکھو جو آدمی نیکی میں بڑھ رہا ہے روزے میں بڑھ رہا ہے عبادت میں بڑھ رہا ہے اور تہجد میں تراویح میں اور ہر وقت دل اٹکا ہوا ہے تو سمجھیں کہ الحمدللہ یہ خیر والا آدمی ہے. اور اگر رمضان میں اس کے گناہوں میں بڑھ رہا ہے بے حیائی میں بڑھ رہا ہے رمضان ہے نہ دن میں روزہ ہے نہ رات میں نماز ہے اسی طرح سگریٹ ہے اسی طرح سمجھو یہ شیاطین اور جن کا ساتھی ہے. سمجھ لیں اندازہ لگا لیں کہ انسانوں میں کون شیطان ہے اور انسانوں میں کون اچھا ہے. اس لیے علماء نے فرمایا یوں اندازہ لگائیں کہ میرے آقا کا فرمان ہے سرکار مدینہ جب بھی حضور کا نام آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان اذان کی آواز سنے تو بھاگتا ہے یعنی دوڑتا ہے کہ میرے کان میں اللہ کا نام نہ پڑے وہ بھاگ رہا ہوتا ہے. تو اب علماء نے فرمایا اسی سے اندازہ لگاؤ کہ جو اذان سن کے بندوں میں سے بھاگ رہا ہے
کہ اذان ہوئی، وہ کہتا جی میں ذرا گھر جانا ہے، میں آتا ہوں، آپ ذرا چلیں، میں آ رہا ہوں. تو دیکھا اندازہ کرو یہ بھی اسی کا بھائی ہے، کیونکہ یہ وہی عمل کر رہا ہے جو شیطان عمل کر رہا ہے. شیطان بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے اور یہ بھی اللہ کا نام سن کے بھاگتا ہے. شیطان بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے، یہ بھی اللہ کا نام سن کے چھپتا ہے. اسی طرح فرمایا جو آدمی صبح کی نماز میں سوتا رہے اور نہ اٹھے تو سمجھو گویا کہ شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ حقیقتاً وہ پیشاب کر دیتا ہے، اور بعض نے فرمایا یعنی یہ کنایا ہے کہ گویا اس کو یعنی اس نے گولی کھلانے کے بجائے لوشن پلا دیا ہے کہ سوتا رہے. اور وہ لوشن اس بے نمازی کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کا پیشاب ہوتا ہے. جیسے کسی کو شراب پینے سے نشہ آتا ہے، بے نمازی کے لیے شراب کیا ہے؟ شیطان کا پیشاب ہے. تو جو لوگ صبح سوتے رہے اور نماز سے محروم رہے وہ اسی سے اندازہ لگا لیں. اور پھر پینے کے طریقے ہوتے، بعض دوائیں انجیکشن کے ذریعے دی جاتی ہیں، وہ بڑا بدبخت ہے کان کے ذریعے ڈالتے ہیں تاکہ دماغ میں جلدی پہنچے، وہ بڑا بدبخت ہے نا. اس لیے بعض چیزیں جو ہے آپ انجیکشن کے ذریعے دیتے ہیں کہ وہ جلدی اثر کریں تاکہ بلڈ میں فوراً مل جائے. گولی کھائے گا، معدے میں جائے گی، ہضم ہوگی، خون بنے گی، کتنی دیر لگے گی. لیکن اگر آپ نے فوراً ایک انجیکشن دے دیا تو وہ خون میں مل گیا. تو شیطان ہے نا، وہ تو بہت بڑا لعین ہے، خناس ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ یہ کان کا اور ناک کا اور دماغ کا اور گلے کا یہ بڑا آپس میں ایک ربط ہے. لہذا وہ فوراً یہاں سے پیشاب کا قطرہ ڈالتا ہے جو سیدھا دماغ کو کنٹرول کر لے اور یہ پڑا رہے. اور جب وہ آدمی پھر اٹھے گا، حضور نے فرمایا آپ دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر بھی لعنت برس رہی ہو، ایسے ٹوٹا ہوا اور مارا ہوا. اور حالانکہ وہ تو 3 گھنٹے اور زیادہ سویا ہے، اس کو تو زیادہ نشیط ہونا چاہیے. لیکن اس کے مقابلے پہ جو آدمی صبح کو اٹھا ہوا ہے، نماز سے پہلے اٹھا ہے، اس نے چلو زیادہ نہ صحیح 2 رکعت تہجد پڑھ لی ہے، فجر کی نماز پڑھ لی ہے، تھوڑا سا بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ لیا ہے، دعا مانگ لی ہے، وہ آئے گا ماشاءاللہ اس کا چہرہ بھی کھلا ہوگا، صحت بھی اچھی ہوگی، نشاط کامل ہوگا اور اپنے وقت میں بھی پہلے پہنچے گا اور سب سے زیادہ کام بھی کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں شیاطین کے حملوں سے بچائے. فرماتے ہیں وقال الامام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ امام نسائی نے ذکر کیا ہے کہ یہ رات جو ہے اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اور مفسر فرماتا ہے ثابت فی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ روایت نقل فرمائی ہے. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ، کیونکہ ایمان نہ ہو تو پھر عمل کا کوئی صلہ نہیں ملتا. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان. ایمان کے بغیر کوئی چیز نہیں. اور ایمان کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ، آگے کیا ہے؟ وکتبہ ورسلہ. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان اللہ پر یعنی اللہ کی توحید پر پکا ایمان، اللہ کے رسولوں پر پکا ایمان، اللہ کے فرشتوں پہ پکا ایمان، اللہ کی کتابوں پہ پکا ایمان. اب ایمان کا معنی یہ نہیں کہ قرآن کو چوم کے رکھ لیں، ایمان کا معنی یہ ہے کہ قرآن نے جو حکم دیا ہے تعمیل کریں اور جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے ان سے رک جائے. یہ ایمان کا معنی. ایمان کا معنی نہیں کہ حضور کا نام کو چوم لے اور جھنڈی لگا لے نہ. ایمان کا معنی یہ ہے کہ جو حضور حکم فرمائے تعمیل کرے اور جن چیزوں سے میرا آقا منع فرمائے ان سے رک جائے. یہ ایمان کا معنی ہوتا ہے. ہم نے ایمان کا معنی یہ رکھ لیا ہے بڑا آسان سا کہ بھئی خیرات بھی کر دی اور کوئی مر جائے تو ہیلا اسکات کرا لیا اور 12 تاریخ کو جھنڈیاں لگا کے بتیاں جلا کے حضور خوش ہو جاتے ہیں. بس ہم نے ایمان یہی سمجھا ہوا. اور زیادہ خوش کرنا ہو تو جب نام آئے اپنے ہاتھ چوم لیے. ہم نے سمجھا ہے کہ ایمان اسی کا نام ہے. اگر یہی ایمان تھا تو یہ تو اتنا آسان تھا، پھر صحابہ کو جان دینے کی کیا ضرورت تھی، ان کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو کفار اور مشرکین کا مقابلہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، ان کو ساری رات نمازوں میں کھڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی، حضور کی بیویوں کو اپنے بالوں کے ساتھ رسیاں باندھ کے مکان اور دیواروں سے لگانے کی کیا ضرورت تھی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں فرمایا من کام ایمان
ایمان کے ساتھ احتساب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے اجر طلب کرنا کہ یا اللہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا ثواب اور اجر تو اپنے خزانے سے عطا فرما. یعنی پیسوں کے لیے نہیں جاگ رہا، کرائے کے لیے نہیں جاگ رہا. جیسے ہمارے والد علی ماشاءاللہ صف اول میں نماز پڑھتے ہیں اور 200 150 400 ریال مہینہ لیتے ہیں صف بچھانے کا. پتہ نہیں یہ کون سا ثواب ہے، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. مسلح انہوں نے 2 2 4 4 8 8 مسلح اکٹھے کیے ان لوگوں سے، باقاعدہ ان کے پیسے لیے مسلح ان کے لیے بچھا کے جگہ روک کے بیٹھے ہوئے. نعوذ باللہ، نہ آنے پڑھنے والے کو ثواب ہوگا نہ روکنے والے کو ثواب ہوگا. اگر کوئی آدمی ویسے روکتا ہے کہ بھی چلو عالم ہے یا طالب ہے یا علم والا ہے، اس کے لیے میں ویسے جگہ رکھ لوں، یہاں گیا تو جگہ دے دی، یہ تو بڑی فضیلت. لیکن اگر یہ باقاعدہ مقصد ہی یہ ہے کہ پیسے ملنے ہیں اور میں نے مہینے میں اتنا لینا ہے اور باقاعدہ کرایہ دار ہوں، پر تو اللہ کا گھر نہ ہوا، ٹھیکے میں تقسیم ہو گیا، بس جس کی مرضی ہے الاٹمنٹ کرا لے مسلح ڈلوا کر. یہ چیزیں جو ہیں شریعت کے خلاف ہیں. اللہ کی رضا کے لیے آدمی عبادت کرے. کسی کو تم نے جگہ دی ہے کہ بھئی میرا بھائی ہے، اس کو بھی صف اول میں جگہ مل جائے تاکہ اس کو بھی جو ثواب ہوگا میں بھی شریک ہو جاؤں. تو آپ ذرا سکڑ کے کھڑے ہو گئے، اس کو جگہ مل گئی. اگر آپ پھیل کے کھڑے ہوں گے تو ایک آدمی کی جگہ رک جائے گی. تو یہ تو بڑا اجر اور ثواب ہے. آپ وضو کر رہے تھے، آپ نے کسی کو پانی بھر کے دے دیا، اس لیے حضور نے فرمایا کہ نیکی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو. یہ نہ سمجھا کرو یار یہ تو معمولی کام ہے نا. بعض اوقات اسی معمولی کام کا بہانہ جو ہے تمہاری جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتا. یہ نہ سمجھا کرو یار یہ گلاس پانی پلانا کون سی بڑی بات ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ معذور ہے بیچارہ، بیٹھ نہیں پا رہا، آپ نے جلدی سے گلاس بھرا کہ حضرت پانی پی لیں. اللہ پاک پتہ نہیں، اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے. اللہ کی رحمت کو کوئی پیسے تو نہیں چاہیے. اللہ کی رحمت جو ہے وہ تو ہمیں بخشنے کا بہانہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح بندہ آئے صحیح میں بخشوں اس کو، کیونکہ اس کی رحمت کا دریا تو ہر وقت بہ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم اس رحمت کو حاصل کریں. اس لیے فرمایا خیر من الف شہر، صحیحین کے اندر ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہم اجمعین نے یہ حدیث مبارک نقل کی ہے. من قام لیلۃ القدر، ایک رات لیلۃ القدر کی جو شخص ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ جاگا اور عبادت کی، اللہ پاک اس کے جتنے پہلے گناہ ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں. لیکن ایک یاد رکھو، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے جب تک ادا نہ کرو. یہ نہ کرو کسی کا 1 لاکھ ریال کھا جاؤ اور کہو لیلۃ القدر جاگ لیں گے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. جب تک ادا نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا. اور اسی طرح یاد رکھو کہ گناہ اگر کبیرہ ہو جب تک توبہ نہیں کرو گے معاف نہیں ہوگا. ان گناہوں سے مراد ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں صغائر، وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہ کے لیے توبہ ضروری ہے اور اگر بندے کا حق ہے تو اس کے لیے ادا کرنا ضروری ہے. اور عبادت کا یہ معنی جو ہمارے پاکستانی بھائیوں نے سمجھا ہوا ہے نا جی، یہ بھی بالکل غلط ہے کہ 27 کی رات میں عمرہ کریں گے اور جناب آ رہے ہیں اور حج میں اتنی رش نہیں ہوگا جتنی 27 کی رات میں رش ہو. مر رہے ہیں عمرہ کر رہا ہے رمضان، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے کہ عمرہ کرے 27 کی رات. اچھا، اور عمرے کے بعد سو جائیں گے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھیں گے. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تم عمرہ نہ کرو، عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھو، تراویح بھی پڑھو اور صبح کی نماز بھی جماعت سے پڑھو. وہ زیادہ ثواب اور زیادہ فضیلت ہے، بجائے اس کے قریب دھکے مار رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں اور جناب بسوں پہ لڑ رہے ہیں. اور صبح کا وقت جب اذان کا ہوگا دیکھو گے حرم کے باہر میدان بھرے ہیں، بے ہوش پڑے ہوئے، اور نہ نماز ہے نہ فجر ہے نہ وضو کا کوئی پتہ ہے. کیا جی ہم 27 کی عبادت کریں؟ یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی، یہ کوئی عبادت نہیں ہوتی. یہ تو ایک نعوذ باللہ تماشا ہو گیا، میلہ ہو گیا کہ بھئی ہاں لوگ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جائیں. عبادت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب سے پہلے اللہ کے فرائض کی پابندی کرے، اللہ کے احکام کی پابندی. ایک آدمی فرض چھوڑ دے اور نفل کے پیچھے پڑا رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پہلے فرض ادا ہوں گے، پھر واجبات ہوں گے، پھر سنتیں ہوں گی، پھر نفل ہوگا. جب اگر تم اس عبادت کے پابند ہو اور پھر اس رات میں اللہ نے اتفاق سے عمرہ بھی نصیب کر دیا تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمائے. لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ صرف اسی رات عمرہ کرنا ہے اور نہ نماز عشاء کی پڑھنی ہے نہ تراویح پڑھنی ہے. لوگ تراویح پڑھیں گے میں جلدی طواف کر لوں گا، لوگ وتر پڑھیں گے تو میں صفا دوڑ لوں گا، اور لوگ جب فجر پڑھنے آ جائیں گے تو میں سو جاؤں گا.
یہ کوئی عبادت نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ گناہ ہے اور اللہ کے ساتھ نافرمانی ہے. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بجائے ثواب پر اللہ کی طرف سے ہم پر پکڑ آ جائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ تعالی عالم علمہ وطن. مولوی جنگوی صاحب کے مطابق آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بھائی تھے، اہل حق تھے، اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. اسی طرح مولانا احسان علی ظہیر صاحب، سب یہ لوگ